اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں قرآن مجید کی تلاوت، حدیث کا مفہوم اور ترجمہ اور تفسیر۔ مفہوم حدیث پاک کا، اللہ تعالیٰ کی فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اس کے ساتھ ہی مجرب وظیفے، مسنون وظائف، اور اس کے ساتھ ہی سچے واقعے جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اور فضیلت کو درود پاک کی ذکر اللہ تعالیٰ کا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ بہن بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ جمعۃ المبارک، صبح صبح ہے، آپ کو جمعۃ المبارک ہو۔ میں اس وقت 4 بجے کی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ تہجد کا وقت ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ آپ سب بہن بہن کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جن کے ہاں اولاد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو مسلمان مشکلات میں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، جن کی رزق کی تنگی، ان کی رزق کی فراوانی ہو، اور جو کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، آفت میں مبتلا، بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ سورت ہے داخان، سورت داخان، یہ مکی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، اس کتاب روشن کی قسم۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم تو راستہ دکھانے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اسی رات میں تمام حکمت کے کام فصیح کیے جاتے ہیں۔ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، یعنی ہمارے یہاں سے ظلم ہو کر بے شک ہم پیغمبر کو بھیجنے والے ہیں، یعنی ہمارے ہاں حکم ہو کر کہ ہم پیغمبر کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمت من ربک انہ، یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، وہ تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، آسمانوں اور زمین کا جو کچھ دونوں میں ہے، سب کا مالک، بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، ربکم و رب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ شک میں گھرے ہوئے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین،
تو اس دن کا انتظار کرو، آسمان سے سریح دھواں نکلے گا۔ یغشی الناس عذاب علیم، جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ وہ دینے والا عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کرو، ہم پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم نے قرآن پاک پڑھا ہے، اللہ تعالی ہمارا قرآن پاک پڑھنا قبول و منظور فرمائے، اور ہماری جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی عادت بنا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے حصے میں ڈالے اور آپ کو بھی اس کا حصے دار بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ہی درود پاک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود پاک بھی ہم نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ میں آپ کو آج موضوع بتا رہی ہوں، بخشش کا ذریعہ۔ بخشش کا ذریعہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے آدمی کے لیے ایسی سفارش کرے گی کہ اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورۃ الملک۔ حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی تم سے پہلے لوگوں میں سے تھا، وہ فوت ہوا، اس کے بعد سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک کے سوا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ نہ تھا۔ اسے جب قبر میں دفن کیا گیا تو اس کے پاس فرشتہ آیا، سورۃ الملک اس میت کے چہرے پر پھیل گئی۔ فرشتے نے اس سورت سے کہا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ہے، میں تجھے ہٹانا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں تیرے نہ اس میت کے ورنہ اپنے نفس کے اور نفع نقصان کا مالک ہوں۔ تو اگر اس میت کے ساتھ اس خیر کا ارادہ کر چکی ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کے لیے سفارش کرو۔ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا، ہے میرے پروردگار، بے شک فلاں آدمی میت کے لیے تیاری کتاب میں سے میرا خطاب انتخاب کیا، جو اس نے مجھے سیکھا، میری تلاوت کی، کیا آپ اسے آگ سے جلانے والے ہیں اور اسے عذاب دینے والے ہیں، حالانکہ اس کے اندر ہوں۔ اگر آپ ایسا کریں گے والے ہیں یعنی اس جلانے والے عذاب دینے والے تو مجھے اپنی کتاب سے ہٹا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تو ناراضگی ہو رہی ہے۔ اس صورت نے عرض کی، مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ناراض ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ، آدمی میں تجھے دیا آدمی میں نے اس کے حق میں تیری سفارش قبول کر لی۔ صورت نے کہا کہ خوش آمدید اس کو منہ کو جس نے میری تلاوت کی، اور کہا خوش آمدید اس کے سینے جس نے مجھے محفوظ کیا، خوش آمدید ان دونوں قدموں کو جنہوں نے میرے ساتھ قیامت کیا، اور صورت اس کو اس کی قبر میں مانوس کرنے تاکہ اس کی حیثیت نہ ہو، تاکہ اس کو وحشت نہ ہو۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تو ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام نے یہ سورت سیکھ لی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے درود و سلام، لاکھوں درود و سلام۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آپ سب کو بھی مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور حالت صحیح میں بھی، خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مشکلات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور جب خوشحالی آ جاتی ہے تو فوراً ہی بھول جاتے ہیں۔
روزانہ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں، آج تک کرتی آ رہی ہوں، میری ویڈیو میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن پاک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ارشادات، اللہ تعالیٰ کے فرمان اور ارشادات ہیں۔ آپ انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی اس میں حسنہ پر گزارنے کی کوشش کریں، کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوشش کرنے میں نہ اتنا وقت لگتا ہے نہ ہی اتنا ٹائم لگتا ہے، کرنے والا میرا رب رحمان ہے، وہ رحمان وہ رحیم ہے، وہ صورت اور وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ آج جمعہ کی رات ہے، سب مل کر دعائیں مانگیں۔ جمعہ کی رات نہیں ہے، تہجد کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، صبح کی اذانیں تھوڑی دیر بعد شروع ہو جائیں گی، سب مل کر دعا کریں اور ہم ساتھ سلام پڑھ لیتے ہیں۔ ساتھ سلام پڑھنے کا تو طریقہ اس طرح سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، سلام قول من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہر مشکل کام کے لیے آپ کے لیے مجرد وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، جو میں روزانہ آپ سے گزارش کرتی ہوں۔ میں آپ کے لیے بہت محنت سے وظائف بناتی ہوں، جو مجھے ویڈیو جس طرح چلانی آتی ہے، اس طرح بنانے وہ چلا کر میں وظیفے بہت ہی محنت سے بتاتی ہوں، اور اس کے ساتھ اس کے پروف بھی ہوتے ہیں۔ قرآن پاک سے تلاش کرتی ہوں، قرآن پاک سے لیتی ہوں، اور اس کے بعد میرے حدیث کی کتابیں ہیں اور فضائل کی کتابیں ہیں، عبادات کی کتابیں ہیں، یہ کتب خانے سے مل جاتی ہیں۔ ہم اس کا ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرنے کے بعد ان کو اپنے ذہن میں حفظ کر لیتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جو کوئی مشکل میں ہو، انشاءاللہ یہ ہماری ویڈیو دیکھے، اس کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اور ایک بات بتانا آپ کو بھول گئی کہ ڈپریشن میں انسان جب ہو، ڈپریشن میں صرف اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے سے ڈپریشن فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی شان بیان کریں، پھر اللہ سے کہیں کہ میں نے آپ سے وہ مانگا تھا، کہ وہ کتاب مانگی تھی۔ یہ سب جو ذکر ہے، یہ جب باتیں اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ تعالیٰ سننے والا سمجھنے والا، آپ اپنے آپ کو ڈپریشن میں اگر یہ کام کریں گے تو اپنے آپ کو بہت ہی ہلکا محسوس کریں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، فلسطین کے مسلمان، میرے پاس بہت آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم دعا کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے، درود پاک کو پڑھنے کے بعد دعا پر آمین آمین کرتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کی مشکلات کو آسان کرے، اور ان کے بچوں کو ماؤں سے دور نہ کرے، ماؤں کو بچوں سے دور نہ کرے، باپ کو دور نہ کرے۔ اے اللہ پاک، محمد مصطفیٰ کے طفیل جمعہ کے دن کتنے برکات اور نیکیاں ہماری کی تقدیر میں لکھ دے، قسمت میں لکھ دے، اور ہمارے تمام گناہوں صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے، اور ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اپنی بہن کو دیجیے گا اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔